ایک جنگل میں بندروں کا ایک غول رہتا تھا۔ اس جنگل میں چونکہ بہت زیادہ تعداد میں پھل وغیرہ اگتے تھے، اس لیے وہ سب بندر بہت اطمینان اور خوشی سے رہتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک سائنسدان اپنی بیٹی کے ساتھ اس جنگل میں ریسرچ کرنے کے لیے آیا۔ خفیہ نصب کرنے کے بعد سائنسدان تو پودوں کی سیمپل اکٹھے کرنے نکل کھڑا ہوا، مگر وہ لڑکی اس خفیہ کی تزئین و آزمائش کے لیے پیچھے رہ گئی۔ اس نے پہلے زمین پر ایک قالین بچھایا، پھر اس قالین پر بستر لگایا، خیمے کے درمیانی ٹیک سے برقی لالٹین لٹکائی اور اس کے عین نیچے ایک چھوٹی سی میز اور اس پر سجاوٹی سیبوں سے بھرا ایک پیالہ رکھ دیا۔ وہ سیب دیکھنے میں بہت تازہ، خوبصورت اور بڑے لگ رہے تھے۔ تمام بندر درختوں پر بیٹھے ان مصنوعی سیبوں کو لالچ سے دیکھ رہے تھے۔ لڑکی خفیہ کے سامنے جگہ صاف کرنے کے لیے ذرا باہر نکلی تو ایک بندر نے تیزی سے چپٹا مارا اور ایک مصنوعی سیب اٹھا لیا اور عین اسی وقت لڑکی کی نظر بھی اس پر پڑ گئی۔ لڑکی نے فوراً بندوق اٹھا کر نشانہ لیا اور فائر داغ دیا، مگر تمام بندر اتنی دیر میں وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور کافی دیر تک بھاگنے کے بعد تعاقب نہ ہونے کی یقین ہونے پر تمام بندر رک گئے۔ چور بندر نے ہاتھ بلند کر کے سب کو سیب دکھایا اور سب بندر حیرت سے اس بندر کو دیکھنے لگے اور اس کو خوش قسمت گردانے لگے۔ ایسا اچھا سیب مل گیا اور کوشش کرنے لگے کہ ایک بار پھر اس مصنوعی سیب کو ہاتھ لگا کر دیکھیں۔ چور بندر نے سب کو جھڑکا اور یہ مصنوعی سیب لے کر ایک درخت کی سب سے اونچی شاخ پر جا بیٹھا اور سیب کو کھانے کے لیے اس نے منہ میں لے کر دبایا، مگر یہ مصنوعی سیب سخت پلاسٹک کا بنا ہوا تھا جسے چبانے سے بندر کے دانتوں میں درد ہونے لگا۔ بندر نے 2-3 بار اس اور کوشش کی، مگر ہر بار درد ہونے لگتا۔ وہ دن چور بندر نے اسی اونچی شاخ پر بھوکے رہ کر گزارا۔ اگلے دن وہ نیچے اتر آیا اور دوسرے تمام بندر اسے احترام سے دیکھنے لگے، کیونکہ اس وقت بھی اس کے ہاتھ میں وہ مصنوعی سیب موجود تھا۔ دوسرے بندروں سے ملنے والا احترام دے کر اس بندر نے اس سیب پر اپنی پکڑ اور مضبوط کر دی۔ اب دوسرے بندر پھلوں کی تلاش میں نکل گئے اور تیزی سے ایک درخت سے دوسرے درخت پر چھلانگ لگاتے ہوئے پھل توڑ توڑ کر کھانے لگے۔ چور بندر کے ایک ہاتھ میں چونکہ مصنوعی سیب تھا، اس لیے وہ درختوں پر نہیں چڑھ سکا، مگر وہ سیب بھی ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہ سارا دن بھوکا پیاسا رہا اور یہی سلسلہ کچھ دنوں تک چلتا رہا۔ دوسرے بندر اس کے ہاتھ میں مصنوعی سیب ہونے کی وجہ سے عزت کرتے، مگر اس کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتے۔ بھوک سے بے حال وہ بندر اتنا نڈال ہو چکا تھا کہ اس کو اپنا آخری وقت نظر آ رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اس سیب کو کھانے کی کوشش کی، مگر اس بار بھی نتیجہ مختلف نہ تھا۔ اس کے دانت اس مرتبہ بھی درد کر رہے تھے۔ چور بندر کو اپنی آنکھوں کے سامنے درختوں سے لٹکے ہوئے پھل نظر آ رہے تھے، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان درختوں پر چڑھ سکتا۔ ایسا اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ جان نکلتے ہی اس کی گرفت مصنوعی سیب پر ڈھیلی ہو گئی اور وہ مصنوعی سیب اس کے ہاتھ سے نکل کر لڑک گیا۔ شام کو باقی بندر آئے تو انہوں نے مرے ہوئے بندر کو لاش پر کچھ آنسو بہائے، افسوس کیا اور اس کی لاش کو پتوں سے ڈھانپ دیا۔ ابھی وہ اتنا ہی کر رہے تھے کہ ایک دوسرے بندر کو وہی مصنوعی سیب ملا اور اس نے اپنے ہاتھ بلند کر کے سب کو وہ سیب دکھانا شروع کر دیا۔ دنیا کی مثال بھی اس پلاسٹک کے سیب کی طرح ہے، اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا، جبکہ اس کو دیکھنے والے اس سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، اور دنیا کو ہاتھ میں رکھنے کا دعوے دار بالآخر خالی ہاتھ حاصل اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کے دنیا پر کوئی اور قابض ہو جاتا ہے۔ جھوٹا دعویٰ انسان کو پہلے تھکا دیتا ہے، پھر مار ڈالتا ہے۔